سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں یہاں عمرے کے لیے حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہی مکہ معظمہ سے واپسی ہوئی ہے. آپ حضرات نے یہاں یہ گلدستہ سجایا ہے اور موضوع بھی ایسا رکھا ہے جو برموقع بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. رمضان کی آمد ہے اور امت مسلمہ اس کے استقبال کے لیے اپنے انداز میں تیاری کر رہی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو روایتی انداز میں رمضان کا استقبال کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقی اور روحانی انداز میں رمضان کا استقبال کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ سب لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمائیں، ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے اور دوسری بہت بڑی نعمت یہ رمضان ہے. اور ماہ رمضان ہر سال آتا ہے ایک ایسا مہمان جو آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آتا ہے. ہر مہمان آتا ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مہمان آتا ہے تو آپ کو جنت دے کر جاتا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس آدمی کی تباہی و بربادی ہو گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ آپ نے فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان سے نیکیوں کے ساتھ اپنا دامن بھر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنا. ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا. یہ قرآن پاک 23 سال 4 مہینے کے عرصے میں نازل ہوا. سب سے پہلی وحی حراء کے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلی 5 آیات تھیں جو سورہ العلق کی 5 آیات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آغاز ہوا تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی تکمیل 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی
یہ تقریباً 23 سال اور 4 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں، قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور جو کسوٹی ہے کھرا اور کھوٹا پرکھنے کی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی چیز کون ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال 4 مہینے یہ سارا رمضان تو نہیں تھا، کبھی بدر کے میدان میں رمضان میں بھی نازل ہوا، کبھی احد کے میدان میں رمضان کے علاوہ بھی نازل ہوا، کبھی تبوک کے سفر میں نازل ہوا، کبھی حجرہ شریف کے اندر نازل ہوا، کبھی اونٹنی پر سوار ہیں جا رہے ہیں، قرآن کا نزول شروع ہوا تو اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیوں کہا گیا کہ رمضان میں نازل ہوا؟ اس لیے کہا گیا رمضان میں نازل ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ایک مبارک رات کو جبریل کے ذریعے سے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، پھر اپنے حکم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جتنا جتنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوتا رہا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن جو ہے یہ ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا تھا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ نے نازل کیا ہے اگر تو اللہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ تیاری کر کے نازل کرے۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن پر نازل کیا جا رہا ہے، جن کے لیے نازل کیا جا رہا ہے، ان کو تیاری اور تدریج کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ پورا قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، ایک شوشہ اس کا آگے اور پیچھے نہیں ہوا، اور یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہو، دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے 100 یا 200 حفاظ ہوں۔ بائبل کا تو حافظ دنیا کے اندر ہی نہیں ہے۔ اشعار کی کتابیں یا دیگر مشہور کتابیں، کسی کتاب کا حافظ کے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، سینکڑوں میں ہوں، لیکن اس کتاب کے حفاظ کتنے ہیں، اور ضخیم کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ اس وقت کے اعداد و شمار جو ہیں وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ اور اس میں آپ حیران ہوں گے، صومالیہ میں اونٹوں کے پیچھے اور بکریوں کے پیچھے جانے والے جو ہیں، جو کسی درسگاہ میں نہیں گئے، ان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ قرآن پاک بچپن سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چین کے اندر حفاظ ہیں، امریکہ کے اندر حفاظ ہیں، یورپ کے اندر مدرسے بن گئے اور وہاں حفاظ ہیں، پوری دنیا کے اندر حفاظ ہیں، اور اکثر جگہوں پر مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں۔ ماہ رمضان میں حفاظ کرام جو ہیں اب مسجدوں کے علاوہ میدانوں کے اندر، ہالوں کے اندر، گھروں کے اندر، مکانوں کی چھتوں کے اوپر قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں۔ معجزہ ہے قرآن پاک۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں حفاظ ہو گئے۔ میں 9 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، 9 سال خیر تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 9 سال کی عمر بڑی عمر ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں، تو 9 سال کی عمر میں اللہ نے میرے سینے میں یہ قرآن محفوظ فرمایا۔ یہ قرآن پاک جو ہے، اس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سپرد کیا، اور یہ امت حامل قرآن ہے اور اسے عامل قرآن ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے، رمضان کے مہینے ہی میں جہاد فرض ہوا، 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت ہے، 2 ہجری ہی میں بدر کا معرکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سفر پر ہو یا بیمار ہو تو رمضان کا روزہ بعد میں رکھ لے، اور جو معذور ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ فدیہ دے دے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ تو بڑی مشقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، واقعی کوئی ایسی طبی اور جسمانی مجبوری ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ اللہ کی شریعت آسانیاں پیدا کرتی ہے، لیکن ہیلے بہانے اور چلتر نہیں، حقیقت میں جو مجبوری ہے وہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیہ کی مقرر کی تھی مقدار، وہ یہ تھی کہ، اور قرآن کے اندر بھی اور آپ کی حدیث کے اندر بھی، جتنا آپ اپنے گھر میں ایک فرد پر خرچ کرتے ہیں 2 وقت کے کھانے پر، اتنا ایک مسکین کو کھلائیں یا دے دیں، اس کو رقم کی صورت میں دے دیں، غلے کی صورت میں دے دیں۔ لیکن دیکھیے ایک آدمی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اور اس کے پاس جیب بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا شکور ہے، قدردان ہے کہ اس کے فدیے کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزے کی بات پرس نہیں کرے گا۔ لیکن ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، کہتا ہے جون کا مہینہ ہے، گرمی ہے، لمبا دن ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، کوئی عذر اور کوئی نہیں ہے، مشقت ہے، مشقت، میں 100 مسکینوں کو کھانا روزانہ کھلایا کروں گا، 1000 مسکینوں کو کھانا کھلایا کروں گا۔ جس کا عذر معقول ہے اس کا 1 مسکین کا کھانا اللہ کو قبول ہے، جس کا عذر معقول نہیں ہے اس کا 1000 اور 100 کا بھی مردود ہے، مسرت ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ دین حکمت ہے یہ، اس کے ساتھ ہیلے بہانے نہیں کیے جا سکتے، اس کے ساتھ جو حقیقی مجبوری ہے اس کے لیے گنجائش موجود اللہ نے رکھی، اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ شیطان ان لوگوں پر اپنا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ تو شیطان کے حزب کے اندر ہیں، اور ان پر وہ کیوں نہ کام کرے گا، وہ تو اس کے حزب کے اندر شامل ہو رہا ہے، حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ صرف ایک لطیفہ اور ایک واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ غالب اردو زبان کے بہت بڑے شاعر تھے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے شاعر تھے۔ وہ ماہ رمضان میں ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا تو کہا کہ اوپر بالا خانے میں ہے، بے تکلف دوست تھا، اوپر چلا گیا، اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا، دروازہ کھٹکایا اس نے، اندر مرزا صاحب جو ہیں وہ ناؤ نوش میں مبتلا تھا۔ اس دوست نے کہا مرزا صاحب ہم نے تو حضور کی حدیث سنی کہ ماہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک حدیث ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ شیطان بند ہو گیا اندر، رمضان کے علاوہ تو یوں دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھا کرتا۔ تو یعنی مطلب اس کا یہ، اس کے اندر ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ اللہ رب العالمین ان شیاطین کو باندھ دیتا ہے جو شیاطین ہیں، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اگر آپ روزہ دار ہیں اور ٹھیک انداز میں روزہ رکھ رہے ہیں تو شیطان حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کی جماعت میں ہم شامل ہو جائیں گے پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام تو وہی ہوگا جو حزب الشیطان کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، آپ ہر لمحے نیکیاں کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کالریح المرسلہ، جس طرح ایک تیز ہوا چل پڑتی ہے اس طرح نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ جس کا چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اس میں انفاق کی بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا ماہ رمضان میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے عام دنوں میں خرچ کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنی فیاضی کرتے تھے، آپ نے تو کبھی دولت جمع ہی نہیں کی، لیکن رمضان میں بہت زیادہ غرباء مساکین کا خیال کرتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے بارے میں جو ہدایات صحابہ کو وقتاً فوقتاً دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اس میں صحابہ کرام کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں۔
رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، رمضان میں بالخصوص انفاق کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور انفاق کی بے شمار، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، بار بار آیا ہے یہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہلکے ہو یا بوجھل، مالدار ہو یا زیادہ مال نہیں ہے، مصروف ہو یا فارغ ہو، طاقتور تندرست ہو یا کمزور ضعیف ہو، اپنا اپنا حق ادا کرو اللہ کے راستے میں جہاد کا، جان سے بھی جہاد اور مال سے بھی جہاد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو نہیں یہ کچھ کر سکتا، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن صحابہ کا جذبہ آپ دیکھیے، جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بن کے دکھایا، ان کی زندگیاں کیا شاندار زندگیاں ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور آ کر جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی ہر ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق سے بھی پوچھا، ان سے پہلے حضرت عمر آئے تھے، وہ کافی مال لے کر آئے، ان سے بھی پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سارے مال کے 2 حصے کر لیجئے، جو کچھ بھی میرے پاس تھا آدھا اللہ کے راستے میں پیش کر دیے، آدھا اپنے پاس رکھا ہے۔ حضور نے دعائیں دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، وہ کافی ہے، باقی جو کچھ تھا وہ سارا لا کر پیش کر دیا ہے، سب کچھ پیش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے، ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن مثال ہے صحابہ کرام کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ حضور کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلیاں بھی دے دی ہیں اور کان میں بھی کچھ کہا ہے، تو حضور اشرفیوں کی وہ تھیلیاں دے کر بڑے خوش ہوئے، دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ باہر نکلے مسجد سے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اونٹ کی نکیل بندھی ہوئی تھی، اس کے پیچھے بعض روایات میں 800 ہیں، بعض روایات میں کم و بیش ہیں، سینکڑوں میں، لیکن تمام روایات میں سینکڑوں میں ہیں۔ ایک قطار تھی اور ساز و سامان سمیت وہ اونٹ تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک اونٹ لا کر دے دیے، 100 اونٹ لا کر نہیں، ان کے اوپر باقاعدہ سارا ساز و سامان ہے جو مجاہدین کو غزوہ تبوک تک لے جانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آ گیا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی اگر اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جبریل بار بار ایک بات مجھے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو میں پہنچانے آیا ہوں کہ عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ کے ہاں وہ جنتی ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ کی امانت ہے، انہیں عثمان غنی کہا گیا اس لیے کہ دولت کی بھی فراوانی تھی، دل کی کا بھی غنا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جن کو اللہ نے بڑی برکت دی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالدار خرچ کرتے ہیں، لیکن میرا ایک تجربہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے، اس شخص کا تجربہ بھی میں آپ کو بیان ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ خود یہ بات کی۔ سیال کوٹ میں ہمارے دوست تھے، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، پروفیسر محمد امین جاوید، بڑے صنعت کار تھے، اور وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، میں صرف امین ہوں۔ نام کے بھی امین تھے اور صفات کے بھی امین تھے، جب بھی کبھی ضرورت پڑی اور انہیں کہا گیا بے دریغ پیش کر دیا۔ کہنے لگے، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں جی پروفیسر صاحب آپ کے پاس دولت بڑی ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے اپنے کئی دوستوں کو کہ جب زیادہ دولت نہیں تھی تو بڑا خرچ کرتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق، دولت بڑھتی چلی گئی ہاتھ تنگ ہوتا چلا گیا، اور پھر مثال دیا کرتے تھے کہ مرغی انڈا دیتی ہے لیکن یہ بہت موٹی ہو جاتی ہے، اس پر چربی چڑھ جاتی ہے تو انڈے دینا بند کر دیتی ہے۔ کہا کرتے تھے اللہ سے پناہ مانگو ایسی کیفیت سے کہ جس میں مرغی والی وہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہی آدمی بند کر دے۔ مالدار لوگ جو ہیں بعض اوقات ان کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے تو پھر دل بھی بڑا دیتا ہے، عثمان غنی کا دل دیتا ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف کا دل دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ جب آئے انہیں تھیلیاں پیش کیں، اس میں اشرفیاں بھی تھیں اور درہم بھی تھے، یعنی سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی الگ الگ۔ اللہ کے نبی ہر ایک سے پوچھتے تھے اس میں کتنا ہے، کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے گنا اور تولا نہیں۔ اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں گن گن کے اللہ کے راستے میں دوں۔ آپ کا حکم ملا، تھیلیاں بھاری میں نے لا کر پیش کر دی، بخدا مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی اشرفیاں ہیں، اور مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی درہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا جذبہ۔ حضور فرما رہے ہیں بارک اللہ فیما آتیت وبارک اللہ فیما امسکت۔ اور یہ دعا جو عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی اگر یہ کریں گے اور میں بھی یہ کروں گا اور کوئی بھی امتی یہ کرے گا، آپ کی یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے، ہر ایک کے حق میں ہے جس کا جذبہ وہ ہوگا۔ اجتماعی کاموں کے لیے جب خرچ کا موقع ہوتا تھا تو کھلے عام اس طرح سے پیش کیا جاتا تھا۔ انفرادی طور پر کسی کو دینا ہوتا تھا تو چھپ چھپ کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اجتماعی کاموں کے لیے ہو تو ترغیب ہونی چاہیے لوگوں کو، لوگ اس طرح ترغیب کے ساتھ دیں، لیکن ریاکاری کس کے اندر ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ریاکاری سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ریاکاری سے بچ کر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے اور دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپیل کی ہے اور صحابہ کرام نے اس انداز میں مال پیش کیا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، خواتین نے زیورات اتار کے دے دیے ہیں۔ بعض خواتین وہ تھی کہ جن کی شب عروسی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، اور اگلے دن جب یہ سنا تو کہا ہمارا اصل زیور تو ایمان اور اسلام ہے، اور ایمان اور اسلام کی خاطر زیورات اتار کر دے دیے۔ دوسرے دن ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورہ توبہ میں یہ واقعہ لکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کو پڑھیں نا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو عقیل آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے کپڑے کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سونا چاندی پیش کیا، درہم و دینار پیش کیے ہیں، میں بھی کچھ لے کے آیا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ صحابی غریب صحابی ہے، کوئی کاروبار بھی بڑا نہیں ہے، کوئی زراعت بھی نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے والا۔ پوچھا ابو عقیل اس میں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں 2 سیر کھجوریں ہیں۔ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں پیش کرو اپنا مال اور اپنی جان، ہلکے ہو یا بوجھل، میں آپ کی زبان مبارک سے سن کر جب گیا اپنے گھر میں عشاء کے بعد، میرے بستر نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے نیند نہیں آئی، میں بیقرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا ابو عقیل جان تو تم پیش کرو گے، لیکن اللہ کا حکم تو ہے مال بھی پیش کرو، تمہارے پاس مال ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں یہودی کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں کوئی مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا رات کے وقت؟ میں نے کہا ہاں رات کے وقت۔ اس نے کہا اچھا میرے باغ کو پانی کی ڈول کھینچ کے سیراب کر دو، کھجوریں میرے کھجوروں کا باغ سب سیراب کر دو گے، میں تمہیں 4 سیر کھجوریں دوں گا۔ یا رسول اللہ میں رات بھر ڈول کھینچتا رہا۔ لوگ سو گئے، ابو عقیل نہیں سوئے، اور جو نہیں کبھی سوتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس نے جب اللہ کے نبی نے یہ 2 سیر کھجوریں لیں تو فرمایا خدا کی قسم یہ 2 سیر کھجوریں سونے چاندی کے ڈھیر سے زیادہ اللہ کی نظروں میں قیمتی ہیں۔ کیوں؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے مال اور دولت کا محتاج نہیں، تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کیفیت ہے دل کی؟ اور ابو عقیل کے دل کی کیفیت تو اس واقعہ میں معلوم ہو گئی نا کیا تھی۔ یا رسول اللہ 4 سیر کھجوریں ملی تھیں، 2 سیر کھجوریں بیوی بچوں کو دے آیا گھر میں، اور 2 سیر لا کر اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ وہ کھجوریں سونے چاندی کے ڈھیر پہ پھیلا دی گئیں، اور منافقین نے کیا کہا
انہوں نے کہا دیکھو جی، جب عبد الرحمن بن عوف آئے تھے، عثمان غنی آئے تھے، ابو بکر صدیق آئے تھے، سعد بن عبادہ آئے تھے اور دیگر صحابہ کرام آئے تھے، تو کہا نمائش ہو رہی ہے، یہ دیکھو نمائش ہو رہی ہے، اپنے مال کی اپنا مال جو ہے اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ جب ابو عقیل آئے تو کہا یہ کنگال بھی اپنا نام لکھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ان منافقین نے آپس میں سرگوشیاں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ انہی آیات کے ساتھ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہیں، اس میں فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو اہل ایمان کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی رقم پیش کرے تو کہتے ہیں ریاکاری ہے، اور اگر کوئی ایسا آدمی آئے جس کے پاس خون پسینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی پس انداز نہیں ہے، جہدہم خون پسینہ ہے، خون پسینہ ایک کر کے کچھ لایا ہے، اس کا غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابو عقیل کو ضرورت نہیں ہے جواب دے، اس کا مالک جواب دے رہا ہے، اور ابو عقیل جواب دیتے تو اس وقت جواب ہوتا۔ اس نے جو جواب دیا تو قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی یہ جواب دہرایا جاتا رہے گا، کیونکہ اہل جنت قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کون ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوگی کہ میں ابو عقیل کی خدمت میں جا کر ان کی زیارت کروں؟ ابو عقیل جس کی طرف سے اللہ نے جواب دیا۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں اخلاص ضروری ہے، اماؤنٹ بھی اپنی جگہ پر کاؤنٹ کرتی ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم۔ فقراء کو دینے ہیں تو چھپ کے دو، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر اجتماعی کاموں کے لیے دینا ہے تو کھلے عام دو، عام لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے کسی بھائی کی مدد کرو تو اس انداز میں کرو کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کیا دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب انسانوں کو جگہ ملے گی، اس میں ایک وہ ہوگا الذی یؤتی مالہ فینفق فی سبیلہ فیخفیہا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اللہ نے مال دیا ہے، چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کیا دیا ہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کے اندر اس انداز میں ہدایات دی گئی ہیں۔ میرے دوستو، اجتماعی کاموں کے لیے جب کوئی آپ سے اپیل کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، اگر کوئی کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں موضوع رکھا ہے، میرا یہ موضوع کوئی نہیں ہے، میں کوئی فنڈ کے لیے اپیل کرنے نہیں آیا، نہ میرا یہ مشن ہے، نہ میں اس کے لیے آیا ہوں، جاتا ہوں میں اس کام کے لیے بھی جگہ جگہ پوری دنیا میں، لیکن آج میرا کوئی مشن نہیں ہے، یہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، کہیں آپ یہ سمجھیں۔ اگر منتظمین کا ہے جنہوں نے یہ موضوع دیا ہے تو وہ جانے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب کوئی مانگے اور وہ مخلص آدمی ہو اور وہ کاز ٹھیک ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق صحابہ کی پیروی اور ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور ماہ رمضان، اس کی برکات تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب جو ہی ماہ رمضان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتا ہے ثواب، یعنی تمام عبادات کا، انفاق کا بھی، نماز کا بھی، امر بالمعروف کا بھی، نہی عن المنکر کا بھی، ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کر دی ہیں۔ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے، لکھا جائے، اس کا حق تو ادا نہیں ہو پاتا، لیکن اس مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی ہیں، اشارات کر دیے ہیں، اور آپ الحمدللہ سب جاننے والے ہیں، آپ اس راستے کے راہی ہیں، آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اموال کو برکت عطا فرمائے۔ اور میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا، ما نقص مال من صدقۃ،
صدقہ. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. بلینک چیک اللہ کی طرف سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، اخلاص ہے، عمل بالاخلاص. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل بالاخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.